نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ذاکر انسان مثل زندہ کے ہے اور غافل انسان مثل مردہ کے ہے۔ ذکر انسان کی روحانی غذا ہے اور روح انسان کا تقویت پکڑتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ بدن فانی ہے جس کی غذا کی ہم رات دن فکر کرتے ہیں، روح جو ہے یہ فنا سے پاک ہے اور اس کی ہم فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرے مولا آپ کا پاک ذکر نام مبارک کا سب سے پہلے کس ہستی نے کیا؟ ملائکہ نے کیا یا اور کسی مخلوق نے کیا؟ تو پتہ چلا ذکر بھی میرے مولا کا، اور سب سے پہلے ذکر کرنے والا رب خود ہے اپنا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ رب نے اپنا ذکر مبارک خود کیا، یعنی کلمے کا ورد ہوا، اور یہ کلمہ عرش علا پہ رب نے لکھوا دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے مولا اس کلمے کا وارث کون بنے گا؟ ملائکہ بھی بنیں گے؟ پتہ چلا نہیں۔ اس کلمے کی وراثت کے لیے ہم ایک مخلوق کو پسند کر چکے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کا انتخاب کیا، اس عظیم کلمے کا وارث اللہ نے ملائکہ کو نہیں بنایا، پرندوں کو نہیں بنایا، درندوں کو نہیں بنایا، کسی مخلوق چاند سورج ستاروں کو، بلکہ اس کلمے کا وارث رب نے انسان کو بنایا ہے۔ پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام، اس انسان کا شرف دیکھیں جس کو رب نے کلمے کا وارث بنایا۔ خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ نفختہ من روحی، اس کے اندر روح کو منتقل کیا، جنت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں روانہ کیا تو کلمے کا ذکر دے کر بھیجا۔ نماز نہیں تھی، حج زکوٰۃ کوئی بھی، لیکن جنت میں آدم لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ جب زمین پہ اتارے گئے تو یوں سمجھیں کہ ایک پہلا ذاکر انسان آسمانوں سے زمین پہ اترا، اللہ کا ذکر لے کے آیا۔ کوئی عبادات کا حکم نہیں تھا، لیکن اللہ کا ذکر عرش اعلیٰ سے لے کے آدم زمین پہ آئے۔ چلتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ورد کرتے رہے۔ اللہ نے پہلے اپنا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، پھر اس کے بعد یہ کلمے کا وارث آدم بنا، اس کے بعد شیس بنے، ادریس بنے، نوح بنے، 1,24,000 انبیاء اس کلمے کے وارث بنے۔ ہر چیز تبدیل ہوئی، وقت تبدیل ہوا، منصب تبدیل ہوئے، معجزات تبدیل ہوئے، صفات تبدیل ہوئیں، شکلیں ان کے علیحدہ علیحدہ رب نے بنا دی، احکامات تبدیل ہوئے، عبادت کے طریقے تبدیل ہوئے، زبانیں تبدیل ہوئیں، کتابیں تبدیل ہوئیں، معجزات تبدیل ہوئے، لیکن تبدیل نہیں ہوا تو میرے مولا کا پاک ذکر تبدیل نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی کلمہ ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، ساری دنیا غرقاب ہو گئی، لیکن ہر چیز تبدیل ہو گئی، نئی دنیا آباد ہوئی، آدم ثانی بنے۔ رب نے پھر بھی اپنا کلمہ تبدیل نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، شخصیت تبدیل ہوئی، بیٹا آیا اسماعیل ذبیح اللہ بنا، شخصیت تبدیل ہوئی، القاب تبدیل ہوئے، منصب تبدیل ہوئے، لیکن تبدیل نہیں ہوا تو فقط میرے مولا کا پاک ذکر تبدیل نہیں ہوا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے اس سے پہلے کسی سے کلام نہیں کیا تھا، کسی کو کلیم اللہ ہونے کا شرف نہیں ملا، لیکن رب نے ضابطہ ہی بدل دیا کہ جبرائیل بیچ میں سے نکل جاؤ، میں موسیٰ اپنے پیغمبر سے براہ راست باتیں کروں گا، تو وہ تبدیل ہو گیا۔
یعنی ایک ضابطہ ہی بدل دیا گیا کہ پیغمبر سے رب خود کلام کرنے لگ گئے، اور رب ذوالجلال نے یہ تو تبدیل کر دیا لیکن کلمہ اپنا تبدیل نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر تبدیلی آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور پیدا ہوئے، ضابطہ بدل گیا، قانون بدل گیا، بچہ بولنے لگ گیا، ماں کی شہادت دینے لگ گیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ، مجھے رب نے کتاب دے کے بھیجا ہے، معجزات دے کے بھیجا ہے، قم باذن اللہ، معجزات بھی نئے، ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میرے مولا کا ذکر نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آمنہ کے لال آئے، پھر تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی کہ شیاطین کا اوپر جانا روک دیا گیا، ستاروں کو کعبے کے گرد گھما دیا گیا، پوری دنیا میں بھونچال آیا، پوری دنیا کے بت کدے سے بت منہ کے بل گرا دیے گئے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ شام کے محلات مکہ میں نظر آنے لگ گئے، ہر چیز کو تبدیل کیا۔ پھر آپ کی نبوت اور رسالت کو رب نے وہ شرف بخشا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے خاتم الانبیاء بنایا۔ پہلے کوئی نبی خاتم النبیین نہیں تھے، آپ کو رب نے وہ قرآن کلام اللہ دیا۔ کلیم تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رب نے ان سے بھی کلام کیا، لیکن ان کا کلام قرآن مجید نہیں بنا۔ آمنہ کے لال کو جو رب نے کلام دیا وہ قرآن مجید بنا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ ہر چیز تبدیل ہوئی، معجزات تبدیل، کسی کو رب نے آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا عرش اولا تک کسی انسان کو نہیں آنے دیا، لیکن آنے دیا تو اپنے محبوب کو آنے دیا۔ اور اس کے بعد سمتنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا، رب نے اتنی قربی عطا کیا، نماز کا طریقہ بدل دیا، روزے کا طریقہ بدل دیا، ہر چیز، شریعت بدل گئی، احکامات بدل گئے، لیکن نہیں بدلا تو پھر بھی میرے رب کا پاک ذکر کا طریقہ نہیں بدلا۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، وہی کلمہ، وہی دعوت جو آدم علیہ السلام سے چلی تھی، آمنہ کے لال تک آ پہنچی ہے۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم وہی کلمہ پڑھو گے تمہاری کامیابی ہوگی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخری وقت میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، موت آ گئی، یہ کبھی نہ سوچنا اس نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، جہاد نہیں کیا، یہ پہلے ہی مر گیا ان ساری چیزوں سے۔ حدیث پاک نے بتایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ذکر کی اہمیت اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جس کا وارث رب نے انبیاء کو بنایا، آج اللہ نے آمنہ کے لال کی امت کو بھی اس ذکر کا وارث بنایا ہے، اور اس ذکر کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، میرا ذکر آپ کو کرنا پڑے گا اور اپنے دلوں کے اندر کرنا پڑے گا۔ ذکر کا طریقہ بھی رب ذوالجلال نے ہمیں خود سمجھا دیا کہ میرا ذکر اپنے دل میں کرنا ہے، تضرعاً وخیفہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ایسا ایسا، دون الجہر، آوازیں نہیں لگانی۔ رب دلوں کے قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آواز نہیں لگانی، آواز لگائی جاتی ہے جو دور ہو، جو کم سنتا ہو۔ اور رب فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب بھی مجھے آپ تصور کریں میں تمہارے قریب ہوں۔ قریب کو قربت کے انداز سے دیکھا جائے تو دل سے یاد کرنا پڑے گا۔ ذکر کا طریقہ بھی رب رحمان نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ فوائد کیا ہیں ذکر کے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم جب رب کا ذکر کرنے لگو تو گنتی سے نہ کرنا۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو مسکین پور شریف میں جن کا مقام ہے، میں تو وہاں کوئی سجادہ نشین نہیں ہوں، میں تو وہاں جھاڑو بردار ہوں۔ میرے والد صاحب نے فرمایا میں بھنگی بن کے رہا ہوں، تو پیر بن کے نہ رہنا، میں اس خاندان کا میں نوکر ہوں۔ بہرحال اللہ اس مقام کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کرے۔ اور یہ ہمارا مرکز، آج ہم بیٹھے ہیں، لگتا ہے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آئے ہیں، آج ہمارے سر کا سایہ
وہ تو چلے گئے، میں بیان اس میں بھی کہہ گیا تھا کہ ایک چراغ بجھا تو اللہ نے ہزاروں چراغ جلا دیے، ہزاروں چراغ جلا دیے۔ الحمدللہ اللہ نے حضرت صاحبزادہ صاحب کو حضرت کی توجہات کی وجہ، حضرت کی توجہات آپ کو رنگ لگا سکتی تھی تو ان کی صاحبزادوں کو نہیں لگایا، جن کی 24 گھنٹے حضرت کی نظر تھی، دعائیں تھی، توجہات تھی۔ تو میں نے آج ان کو کہہ دیا ہے کہ میں نے کہا بھلے عمر میں ہمارے بچوں کے برابر ہیں، لیکن میں نے بھی آپ کو اپنی خانقاہ کا سرپرست بنا دیا ہے حضرت کی نسبت کی وجہ سے، کہ آپ ہمارے سرپرست ہیں مسکین پور شریف کے بھی، کیونکہ میں نے ان کو اس نظر سے دیکھا ہے، میں نے بچے کی حیثیت سے نہیں دیکھا، میں نے حضرت کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ فیضان قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ ذکر اذکار کی مجالس ذکر اذکار کا اجتماع ہے، تو ذکر سے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو ذکر کے فوائد کے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ پھر آمنہ کے لال آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، دیوانہ سمجھیں۔ میں نے کہا میرے مولا، ہم آپ کو اللہ 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 لا الہ الا اللہ ضربیں لگا لگا کے دنیا میں لوگ ہمیں ہماری وضاحت سے، ہماری شکل صورت سے، ہمارے اندازوں سے پاگل سمجھ لیں، تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو، تم زمین پہ یاد کرو گے میں عرش بری پہ تمہیں یاد کروں گا، تم بندوں میں یاد کرو گے میں ملائکہ میں یاد کروں گا، تم ایک دفعہ کہو گے یا اللہ تو میں تمہیں عرش اولا سے 70 مرتبہ جواب دوں گا، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرا بندہ تو نے مجھے پکارا ہے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ تو بتائیں، مسلمان پکارے، نمازی پکارے، عالم پکارے، یا اللہ امام پکارے، اس کو جواب دیں گے، یا کوئی گناہگار بھی پکارے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کہے گا یا اللہ تو میں اس کا بھی تو رب ہوں، میں رب کافر کو بھی جواب دے دیتا ہوں، لبیک یا عبدی، میرا بندہ تو نے مجھے پکارا ہے، میں رب تیرے لیے بھی حاضر ہوں۔ نیشا پور کے اندر بتوں کا پجاری تھا، رات دن کہتا تھا یا سنم یا سنم 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 کرتے کرتے 40 سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ نیند میں میرے پیارے اللہ کا نام نکلا، یا سمد، میرے اللہ نے 70 مرتبہ عرش علا سے اس کو بھی جواب دے دیا، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ تو بندہ کافر ہے، بیدار بھی نہیں ہے، نیند میں تھا، آپ نے اس کو جواب کیوں دے دیا؟ فرمایا اس نے بتوں کو پکارا، بت نے جواب نہ دینا تھا، نہ دیا، آج مجھ سچے رب کا نام نکلا، میں بھی جواب نہ دیتا، اور جھوٹے سچے میں فرق کیا رہ جاتا؟ فرمایا تو پکار، رات چلتے پکار، بستر پہ لیٹے پکار، تو گھر جاتے پکار، آتے پکار، پکارنا تیرا کام ہے، عرش اولا سے پھر جواب دینا میرے مولا کا کام ہے۔ فرمایا اللہ اللہ اللہ، فرمایا دنیا قائم ہے تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے قائم ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ
اللہ، اور میں قیامت کو بھی اللہ کے ذکر نے روک رکھا ہے۔ جب ذاکر چلے جائیں گے پھر قیامت کو کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ میں نے کہا میرے مولا اگر میں آپ کو یاد نہ کروں، بھول جاؤں، کیا پھر آپ بھی مجھے بھول جائیں گے؟ اور میں نہیں میرا بندہ، اذا ذکرتنی ذکرتک وَإِذَا نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، میرا بندہ تو مجھے یاد رکھے گا میں بھی تجھے یاد رکھوں گا، تو مجھے بھول جائے گا میں تیرا رب تجھے پھر بھی نہیں بھولوں گا۔ اولاد ماں باپ کو بھول سکتی ہے، ماں باپ اولاد کو کبھی بھی نہیں بھلاتے ہیں۔ مخلوق خالق کو بھول جائے لیکن میرا خالق اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھلاتے ہیں۔ اور میں میرا بندہ تو اٹھتے ہوئے یاد کر، بیٹھتے کیسے یاد کروں؟ فرمایا جب تو اعوذ باللہ کہتا ہے میرا ذکر، بسم اللہ کہتا ہے میرا ذکر، الحمدللہ کہتا ہے میرا ذکر، الرحمن الرحیم کہتا ہے میرا ذکر، قرآن پڑھتا ہے پورا قرآن بھی میرا ذکر، کعبے کا طواف کرتا ہے وہ بھی میرا ذکر ہے۔ فرمایا میرا بندہ تو جو عمل کرے گا، درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد، اللہم کہے گا، یہ بھی تو میرا ذکر ہے۔ اور میں اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرو، چلتے پھرتے میرا ذکر کرو، اور کیا ملے گا میرے مولا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور میں میرا بندہ تو یاد تو کر، دل میں کیا ہے؟ ایمان کا مرکز دل ہے، یاد الہی کا مرکز بھی دل ہے۔ آمنت باللہ، ایمان کس چیز کا؟ اللہ کی ذات کا دل میں۔ جب سانس دل میں جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، دل میں جاتا ہے واپس آتا ہے۔ یہ نفس، یہ سانس جب دل کو جا کے سلام کرتا ہے، دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا، دل میں کیا تھا؟ مولا کی یاد تھی، اللہ کا ذکر تھا۔ نفس المومن عبادہ، پھر مومن کا ہر سانس بھی رب عبادت بنا دیتے ہیں۔ فرمایا تو میرا ذکر کر میرے مولا۔ سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا؟ آمنہ کے لال جیسا ذاکر کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذکر کی تاثیر رب نے کبھی نہیں تبدیل کی ہے، وہی ذکر ہے جو آمنہ کے لال نے کیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیا۔ کوئی صحابی مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے رب کا ذکر نہ کیا ہو، کوئی صحابی آپ نہیں دکھا سکتے جو ذاکر نہ بنا ہو۔ ہر صحابی ذاکر تھا، ہر تابعی ذاکر تھا، تبع تابعی ذاکر۔ البتہ آپ یہ سوچیں کہ وہ نقش بندی کیوں نہیں تھے، قادری کیوں نہیں تھے، چشتی، کیونکہ یہ اس زمانے میں یہ القابات تھے نہیں، یہ نئی پہچان تھی نہیں۔ جیسے ہم دیوبندی کہلائیں، یہ پہچان پہلے نہیں تھی، تو یہ بھی تو ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ دیوبندی کیوں کہلاتے ہیں۔ اس لیے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ بھی ذاکر تھے، تابعین بھی ذاکر تھے، اور الحمدللہ آج ان کے پیروکار روئے زمین کے اوپر ذاکر ہیں۔ فرمایا فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کر، اٹھتے ہوئے میرا ذکر، بیٹھتے ہوئے میرا ذکر، چلتے ہوئے، مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آمنہ کے لال جب سو جاتے تھے تو آپ کے قلب اطہر سے اللہ اللہ کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے۔ اللہ کے نام کی تاثیر تب بھی تھی، آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نام کی تاثیر کبھی دنیا سے ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا میرا بندہ ذکر کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ عرش علا سے میرے مالک کس کو جواب ملے گا؟ اجتماعی ذکر کرو، اجتماعی ذکر کے یہ بھی حدیث پاک میں ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ۔ ادھر آ جائیں۔
فرمایا ایک جماعت جب اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتی ہے، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں معہد الفقیر کے اندر، اپنے شیخ کے مرکز کے اندر، اور رب کو منانے کے لیے، رب کو یاد کرنے کے لیے، اور میں لا یقعد قوم یذکرون اللہ کی یاد کے لیے جب لوگ جمع ہو جائیں، مرد جمع ہو جائیں، خواتین جمع ہو جائیں، کالے گورے جمع ہو جائیں، کیا ہوتا ہے اس جمع ہونے کے بعد؟ الا حفتہم الملائکہ، ان کے اوپر آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں جو آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ جب سے اجتماع شروع ہوا، تیسرا دن ہے، ملائکہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، رب کو رپورٹ دی جا رہی ہے، اللہ جھنگ کے اندر تیرے ذاکرین کا کٹ ہوا ہے، یا اللہ بڑے عظیم مرکز کے اندر بوڑھے جوان بیٹھی ہیں، عالم بیٹھی ہیں، خواتین بیویاں بھی جمع ہیں، اللہ آپ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ الا حفتہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نے ڈھانپ رکھا، وغشیتہم الرحمہ، رحمت نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور دلوں کے اوپر سکینت بھی رب نے نازل فرما دی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو کچھ بھی ذاکر کے دائیں بائیں موجود ہوتا ہے رب اس کو بھی ذاکر بنا دیتا ہے۔ یعنی تو کہے گا اللہ، تیرے سامنے دیوار بھی کہے گی اللہ، تو کہے گا اللہ، درخت بھی کہے گا اللہ، پودا بھی کہے گا اللہ، پرندہ بھی کہے گا اللہ۔ داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر جب کرتے تھے، ان کے دائیں بائیں درخت بھی ذکر کرتے تھے، پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، پرندے بھی ذکر کرتے جاتے تھے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب کوئی ذاکر اللہ کی ضرب لگاتا ہے، اعتراض ہوا تھا، انہوں نے جواب لکھا ہے، انہیں فرمایا اللہ کی ضرب لگاتا ہے جیسے تالاب کے اندر پتھر ڈالو تو اس پانی کو چیرتا ہوا وہ آگے تک چلا جاتا ہے، تو پتھر چھوٹا ہو تو پانی کا پھیلاؤ تھوڑا کم رہتا ہے، طاقت بھی کم ہو، اگر پتھر بھی بڑا ہو طاقت بھی زیادہ ہو تو پانی آخری کنارے تک چلا جاتا ہے۔ جب تم دل میں رب کی نام لیتے ہو، ضرب زور سے لگاتے ہو، تو شیطان بھی دنیا کے آخری کنارے تک چلا جاتا ہے۔ اور میں الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر خنس و اذا غفل وسوس، اس لیے ہر سارے جتنی حضرات آئے ہیں ذکر کر رہی ہیں، یہ ذکر کا تسلسل ختم نہیں کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذاکر بن کے رہیں، اپنے آپ کو مردوں میں نہ لے جائیں، زندہ لوگوں میں رکھا کریں اور زندوں میں شمار کرائے رکھیں۔ آپ بڑی مقدس جماعت ہیں ذاکرین کی، حقیقی آپ کلمے کے وارث بنے ہیں، اس سے پہلے انبیاء اس کے وارث بنے تھے، اللہ نے اس کلمے کا وارث جبرائیل کو نہیں بننے دیا، اس ذکر کا وارث اللہ نے میکائیل، اسرافیل، ملائکہ، حوروں کو نہیں بننے دیا، عرش اور لوح و قلم کرسی کو نہیں بننے دیا، ستاروں کو، چاند سورج کو نہیں بننے دیا، اللہ نے اس عظیم کلمے کا وارث تجھے بنایا ہے۔ اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، وقوف قلبی، اللہ کا تصور، اللہ کا ذکر، انشاءاللہ تعالی ذاکر کا کبھی دل مردہ نہیں ہوتا، ذاکر کا کبھی دل سیاہ نہیں ہوتا، ذاکر کے کبھی پریشان نہیں ہوتا، ذاکر کو اللہ ہر نعمت دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ مرکز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔